میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارا جو پشین میں آپریشن ہوا تھا اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی یہ پیغام گیا ہے کہ یہ جو ہماری کارروائی تھی وہ ہم نے جو سٹرائک کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے، اور 8 اگست کے جو ٹریٹرز تھے جنہوں نے یہ گھنونا ظلم کیا تھا ہماری سوسائٹی، ہماری کریم کو ٹارگٹ کیا تھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ اوور ٹو یو فار کوسچنز۔ دیکھیں، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن تھا، اور اس کمیشن نے تمام چیزوں پہ حکومت بلوچستان نے ان کی بھرپور مدد کی، ہم نے بھرپور تعاون کیا کمیشن کے ساتھ، جو ان کو ریکوائرمنٹس تھیں ہماری طرف سے وہ ہم نے ان کو مہیا کی، اور انہوں نے بڑی فاضل جج ہیں اور بڑے قابل جج ہیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ شب و روز، اور اس میں حکومت بلوچستان کا ان کو تعاون رہا ہے۔ اب جو ان کی سبمیشن سپریم کورٹ کے لیے تھی، حکومت کے لیے نہیں تھی، اب سپریم کورٹ نے ہیئرنگ رکھی ہے، جو اگر چند چیزوں پہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں گو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کمیشن ہے، کوئی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں ہے، میڈیا پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک احترام کا رشتہ بھی ہے، اور یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کے کمیشن کے بارے میں ہم بات کریں۔ اس کا جواب ہم انشاءاللہ اپنے ایکسپرٹس، لیگل ایکسپرٹ سے بھی بات کریں، جہاں ہماری کچھ ریزرویشن ہے وہ ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ضرور پیش کریں گے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا کہ ہم اس پر ڈبیٹ یہاں پہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو صحیح پلیٹ فارم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہم اس پہ اپنا موقف ضرور بیان کریں گے کہ جو ان کی ریزرویشنز ہیں، جو ہماری ریزرویشن ہے، ہم ادھر ضرور سبمیشن اپنی سپریم کورٹ کے سامنے کریں گے۔ کمیشن میں ایک تو جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے بلوچستان کی یا سی ایم صاحب ہیں، ان پہ بھی جو ہے ان کا جو ہے بہت سے ایسے عقائد تھے بلوچستان حکومت کی جانب سے وہ چھپائے گئے، اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اوپنلی کہا ہے کہ جو بین تنظیمیں ہیں ان کے ہیڈ سے ان کی میٹنگیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جو وفاقی وزارت کی آپ نے بات کی ہے اس کا بہتر موقف وہ خود بیان کر سکتے ہیں۔ جہاں تک پروونشل گورنمنٹ کی بات ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات ہے یا آنریبل چیف منسٹر کی بات ہے، میں ریپیٹیشن میں بار بار نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ہم اس کا اپنا موقف جو ہمارے بارے میں تھا، فرض کریں کہ میری ذات کے بارے میں بھی تھا کہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بیان کروں گا نیکسٹ ہیئرنگ پہ انشاءاللہ۔ اچھا، جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ اور آؤٹسکرٹس میں جو علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، ویسے کہ وزیر داخلہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو پناہ گاہیں موجود تھیں، آپ اگر پاس میں جائیں تو ہم نے انہی پناہ گاہوں سے سیف اللہ کرد کو مارا ہے، ہم نے انہی پناہ گاہوں سے محمود الرحمان رند کو مارا ہے۔ ہمارے جو آئی بی اوز کنڈکٹ ہوتے ہیں ان کی تعداد نیشنل ایکشن پلان میں پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ آئی بی اوز اسی بنیاد پہ کنڈکٹ ہوتے ہیں جو آؤٹ اسکرٹس ہیں کوئٹہ کے، خاص طور پہ جو ملیٹنٹس کے کسی زمانے میں سیف ہیونز تھے، اب وہ ان کے سیف ہیونز نہیں رہے۔ ہم وہاں پر کامنگ آپریشنز کرتے ہیں، ہم وہاں پر آئی بی اوز کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم وہاں پر ہیومن انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، ہم وہاں پر ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں بڑی مدد کرتی ہے، اور اس میں ہمارے جو آپریشنز ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو اب کوئی ان کا سیف ہیون نہیں رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ان کو کوئی سیف پیسج دیا ہوا ہے، یا ہماری یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ دہشت گردی ایک بہت کمپلیکیٹڈ جنگ ہے، دہشت گردی کی جنگ بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے لوگ فور فرنٹ پہ آ کے لڑ رہے ہیں۔ دہشت گرد سٹرائک ضرور کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے ہم پر کیا، لیکن ہم نے ان کو کوئی رعایت نہیں برتی ہوئی ہے، یا کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے دور حکومت میں کوئی اس طرح کا قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ چلے، یا ریٹ آف دا اسٹیٹ کو کوئی چیلنج کرے۔ سرفراز صاحب، آپ نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو فوری طور پر ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جو اس میں ملوث تھے، ساتھ ہی ساتھ رپورٹ میں کچھ ویک پوائنٹس کا ذکر بھی کیا گیا، ہسپتال کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ہسپتال میں جو پیرامیڈک اسٹاف اور ڈاکٹرز کی ڈیوٹیوں کے حوالے سے دہشت گردوں کو تو منطقی انجام تک پہنچا دیا، کیا ان کو تعینیوں کے اوپر بھی کوئی فوری طور پر رسپانس کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک رسپانس تو پہلے ویک میں آ گیا تھا، چیف منسٹر نے ایک انکوائری خود سے کرائی تھی، اور جو ذمہ دار تھے جنہوں نے ہاسپٹل کی سیکیورٹی کی تھی ان کو سسپینڈ بھی کیا گیا اور ان کو نکالا بھی گیا، اور ان کو جواب دے ابھی بھی کچھ انکوائریز جو ہماری ان ہاؤس انکوائریز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ کسی کی بھی نیگلیجنسی ہوگی اور اتنے بڑے واقعے کی ہوگی، اور جو نشاندہی کمیشن نے کی ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں اس کو سامنے رکھ کے اپنے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم ان کو ایڈریس کریں گے اور بہتر طریقے سے رسپونڈ کریں گے دہشت گردی کی جنگ۔ رپورٹ میں بارڈرز پر بھی بات کی گئی کہ بارڈر سے آزادانہ طور پر افراد اور اسلحے کی نقل و حرکت ہوتی ہے، اس سے متعلق آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ دیکھیے، بارڈر مینجمنٹ تو یہ بات درست ہے کہ ہمارے ہاں پورس بارڈرز ہیں، اور دنیا کے کسی بارڈر پہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر ٹریول ڈاکومنٹ کے 12 سے 13 ہزار لوگ یہاں سے آئیں جائیں۔
اب ظاہر ہے اس میں اسٹیک ہولڈر صرف گورنمنٹ آف بلوچستان نہیں ہے، اس میں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں، اور تمام لوگ اس پہ اگر بیٹھ کے ایک ڈیسیجن لیں گے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومتی موقف نہیں ہے، ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور جب تک ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور نہیں کریں گے تب تک ممکن ہے کہ ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکلات ہیں بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے میں۔ سرفراز صاحب، اس کے بعد 8 اگست کے بعد جو اقدامات ہوئے صوبائی حکومت کی جانب سے، اس سے یقینی طور انکار ممکن نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد بلوچستان حکومت کے جو اقدامات ہیں ان میں کوئی خامی دیکھنے میں آ سکتی ہے؟ دیکھیے، جو کچھ خامیاں یقیناً ہم انسان ہیں، اور حکومت بلوچستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی غلطی ہے تو اس میں بہتری کی گنجائش ہے، تو بہتری کے لیے تو ہر وقت گنجائش ہوتی ہے اور ہم اس پر اپنی ایفرٹس کریں گے۔ بلکہ میں ایک جملہ اس میں وہ کرتا چلوں کہ یہ اصلاح احوال کے لیے اس طور پہ ہم اس کو لے رہے ہیں، یہ کوئی دو مخالف قوتیں ایک دوسرے سے نبردآزما نہیں ہیں۔ یہ ریکویسٹ ہماری تھی میڈیا سے کہ ہم اس کو لرننگ لیسن کے طور پر لے رہے ہیں، جہاں جہاں ممکن ہو سکے گا، جہاں جہاں ہماری ڈیفیشنسیز ان ایڈیکویسیز ہوں گی، ان ایڈیکویسیز کو سامنے لا کر مزید بہتر مستقبل کی طرف جو ہے کمٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یہی مقصد اور نیت غالباً کمیشن کے فاضل جج صاحب کی بھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ چیف منسٹر سے استعفیٰ دیں، چیف منسٹر کو بلوچستان کے لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، اور یہ بلوچستان کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے، وہ 2018 تک انتظار کریں، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی یہی چیف منسٹر ہوں گے، یہی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے گھناؤنے واقعات پشاور میں ہوئے ہیں، ہم نے کبھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے استعفے کی بات نہیں کی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا ملک، پوری قوم جو ہے نا اس تھریٹ، اس مینس ٹیررزم کا جو ہے اس کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ پولیٹیکل سکورنگ کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہوگی کہ یہ پارٹیاپارٹیاں نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ استعفیٰ ہوا تھا، اب اپنے اپنے الفاظ پہ غور کریں، استعفیٰ اور گورنر راج بڑا فرق۔ تو آپ پرائم منسٹر سے مطالبہ کر لیں یا کسی اور سے کر لیں۔ میں آپ کو یہ عرض تو کر رہا ہوں، میں اس میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں۔ دیکھیں، رسپونڈ میں گورنمنٹ کے بڑا فرق ہوتا ہے، ہم کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن رسپونڈ کی بات ضرور ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا رسپونڈ ٹیررزم کے خلاف کیا ہے۔ کیا ہم اپنے بند کمروں میں بیٹھ کے یہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا سامنے آ رہے ہیں؟ آپ تو اس بات کے گواہ ہیں کہ میدانوں میں جا کے یہ جنگ لڑ رہے ہیں نا۔ تو اس بات کا رسپونڈ کو ضرور آپ دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کا رسپونڈ جو تھا وہ کیا تھا، اور آج کی گورنمنٹ کا رسپونڈ۔ ہماری کیبنٹ فور فرنٹ پہ ہے، ہمارا چیف منسٹر فور فرنٹ پہ ہے، پوری کی پوری جو مشینری ہے۔ ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو کے جو حملہ آور ہیں وہ روک لیں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسپانسز ہمیشہ آئیں گے۔ ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔